السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کے مجموعے کا نقطۂ آغاز اسلامی تاریخ اور تعلیمات نبوی سے ہوتا ہے۔ حضرت علی تقوی، حکمت اور فصاحت میں ممتاز تھے اور آپ کے اقوال کا بیشتر حصہ انہی اصولوں پر مبنی ہے جو قرآن و سنت سے اخذ شدہ ہیں۔ ان اقوال کا تحریری یا زبانی روایت سے منتقل ہونا بعد میں کئی اسلامی کتابوں جیسے نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا، جسے حضرت علی کے خطبات، خطوط اور اقوال کے مجموعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت علی کے اقوال کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اخلاقیات، حکمت، انصاف اور معاشرتی تعلقات کے اصولوں کی تعلیم دینا تھا تاکہ لوگ اسلامی زندگی کے اعلیٰ اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند مشہور اقوال پر نظر ڈالتے ہیں جن میں زندگی کے چند راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو کرے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اسی دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معاف ہر بار کرو لیکن اعتبار صرف ایک بار۔ تمہارا رب ایک ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ
تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زبان کا طعنہ نیزے کی ضرب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ حضرت علی کے اقوال میں حکم یا حکمت کی بنیاد پر بہت سے ایسے اصول موجود ہیں جو انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان اور زندگی کے مختلف معاملات میں درست فیصلہ کرنے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان اقوال کا اصل مقصد لوگوں کو عقل و شعور سے کام لے کر اپنے فیصلے کرنے کی طرف مائل کرنا اور خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا ہے۔